بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام ریاست۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پہ۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو اعلیٰ سطحی ایک وفد طالبان عبوری حکومت کی جو موجود ہے قطر میں، اس حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن مقاصد کے لیے اس وقت نے سفر کیا ہے قطر کی جانب، اس کے نتائج کیا سامنے آئے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جائزہ لیں گے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج ایک اہم انٹرویو دیا ہے مڈل ایسٹ آئی کو، اس پہ گفتگو کریں گے۔ بہت اہم نکات عمران خان صاحب سامنے لے کے آئے ہیں افغانستان کی صورتحال پہ، اور انٹرنیشنل تناظر میں ان کا یہ انٹرویو جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کی داخلی صورتحال کیا ہے، وہاں پہ کیوں کر ابھی تک ممکن نہیں ہوا ہے جو افغانستان حکومت کی ریکگنیشن ہے، اس میں مسائل کیا ہیں، داعش کا مسئلہ جو دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس سے افغان عبوری حکومت کس طرح نمٹے گی، اور اس کے جو اثرات ہے خطے پہ وہ کیا ہوں گے۔ ان تمام موضوعات پہ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی ریلیونٹ اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ باخبر پینل موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ پہلے مہمان آپ وقتاً فوقتاً پی ٹی وی کی اسکرین پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی تجزیے سے، ان کے تجربے سے ہم آگاہ ہوتے رہتے ہیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ دوسرے مہمان جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، افغانستان کے مسئلے کا یا افغانستان کی سیاست کے حوالے سے اور اس خطے میں کانفلکٹ گزشتہ 20 سال سے جو ایک کانفلکٹ کی صورتحال رہی ہے اس کو بہت قریب سے انہوں نے بحیثیت صحافی کور کیا ہے۔ ہمارے استاذوں میں اساتذہ میں ہیں، بہت ہی باخبر صحافی ہے مشتاق یوسفزئی صاحب، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے۔ مشتاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسٹوڈیو میں جو تیسرے مہمان ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہے، افغانستان کے ایشو اور بین الاقوامی امور پہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، نجم ثاقب صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایکسلنسی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسکائپ اور ہمارے ساتھ جو ویڈیو لنک پہ موجود ہوں گے انقرہ سے ایک بہت ہی باخبر صحافی، حال ہی میں کابل کا سفر مکمل کر کے واپس انقرہ پہنچے ہیں، انقرہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ افغانستان اور انٹرنیشنل جو ایک جو پالیٹکس ہے ان پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں، شفیق احمد صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود گئے۔ شفیق احمد صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بیرسٹر میں آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، جو دوحہ مذاکرات اس وقت آج دوسرا دن ہے، امیر خان متقی کی قیادت میں افغان عبوری حکومت کا ایک اعلیٰ سطحی وفد وہاں پہ موجود ہے، اور 15 اگست کے بعد یہ پہلی بار یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ طالبان براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں اس وقت وہ مصروف ہیں۔ یہ کتنی اہم بات ہے اس خطے کے لیے، اور افغانستان کی عبوری حکومت کی جو ریکگنیشن کا جو ایک مسئلہ ہے دوسرے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس تناظر میں آپ اس ملاقات کو یا ان کا جو سفر ہے قطر کا کتنی اہمیت کا حامل ہے آپ کی نظر میں؟ جی صافی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں دوحہ میں، یہ اسی دوحہ معاہدے کا ایک تسلسل ہیں۔ جب دوحہ معاہدہ میں دونوں فریقین کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء اور طالبان کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بہت ہی انقلابی ریڈیکل قسم کی تبدیلیاں افغانستان میں آئیں، اور خاص طور پہ جو ایسے آپ نے ذکر کیا کہ کابل میں طالبان کے قبضے کے بعد صورتحال جو ہے وہ شاید امریکیوں کے لیے بھی، اور امریکی جنرلز نے اور امریکی سیاستدانوں نے بار بار یہ کہا کہ ان کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا، غیر متوقع صورتحال تھی کہ کتنی اچانک طالبان نے جا کر کابل تک کا علاقہ جو ہے وہ فتح کر لیا، اور افغان فوج مکمل طور پہ ڈیزالو ہوگی، تحلیل ہو گئی۔ تو اس صورتحال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ اب اس تبدیل شدہ صورتحال میں جو نیا روڈ میپ ہے، لائحہ عمل ہے، اس کے بارے میں یقیناً دونوں فریقین جو ہیں آپس میں اب ایک کلیئرٹی کے ساتھ اور ایک زیادہ شفاف طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دو تین چیزیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے، وہ ایک تو طالبان حکومت کی ریکگنیشن کا ایشو ہے، جو آپ نے خود جس کی طرف آپ نے بات کی۔ طالبان کا تو اس وقت سب سے بڑا مطالبہ تمام ممالک سے یہی ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے، اور میرے خیال میں یہ مطالبہ اتنا کوئی ناجائز مطالبہ بھی نہیں ہے، قانونی طور پہ بھی اگر بین الاقوامی قانون کے تناظر میں دیکھا جائے، اور
بین الاقوامی امور کے تناظر میں بھی یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ طالبان کو تسلیم نہ کرنے کے، حکومت کے تسلیم نہ ہونے کے نقصانات شاید بعد میں سامنے آئیں گے۔ اب رہ گئی بات امریکہ کی طرف، تو امریکہ نے فی الوقت دو ٹوک کی تقریباً اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ تسلیم کرنے کے بارے میں ابھی نہیں سوچ رہے، لیکن جب دوحہ ایگریمنٹ کا آپ وہ ٹیکسٹ پڑھیں تو اس میں امریکہ نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ یہ مذاکرات امریکہ، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور امارات اسلامی افغانستان، جن کو امریکہ ریکگنائز نہیں کرتا، اور ٹیکسٹ کا اس کا ہیڈنگ میں بالکل واضح کر دیا بالکل کہ وہ نہیں کرتا، تو یہ چونکہ انہی مذاکرات کا تسلسل ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں زیادہ توقع کرنی چاہیے کہ امریکہ فوراً تسلیم ایک کرنے بڑی جائے۔ پیش رفت ہے بیرسٹر صاحب، لیکن توقعات زیادہ وابستہ نہیں ہونے چاہیے۔ مشتاق صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، افغانستان کی حالات کو آپ بہت قریب سے جانتے ہیں، یہ جو مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں اس وقت جو قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، بیرسٹر صاحب نے اپنا ایک تجزیہ دیا، آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں؟ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو ایک بڑا مسئلہ ہے افغان حکومت کی اپنی شناخت کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ ملاقات، بیرسٹر صاحب کا تو یہی کہنا ہے کہ زیادہ توقعات ہمیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، آپ کی نظر میں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ رشید بھائی۔ اصل میں طالبان کو اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ کچھ چیلنجز انٹرنل ہے خود افغانستان میں، کچھ ایکسٹرنل ہے، اور اس وقت طالبان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس طرح بیرسٹر نے کہا، وہ ریکگنیشن کا ہے، اور اگرچہ اس وقت کابل میں کئی ایمبیسیز فنکشنل ہے، سفارت خانے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ملک نے ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور جو ہمیں اطلاعات پہنچ رہی ہے، طالبان تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں، اور ان کو تعاون بھی مل رہی ہے ان ممالک سے، لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا ہے اور فائنانسز کا ہے۔ انہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں طالبان کو، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جو $9 بلین یا اس سے بھی زیادہ جو بینکوں میں ان کے پیسے پڑے تھے افغانستان کے، وہ منجمد ہیں۔ امریکہ نے پابندی لگائی ہے کہ وہ پیسہ افغان طالبان استعمال نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کام لے، ان کو تنخواہیں دے، ایک ملک چلانا ہے، تو مشکلات زیادہ ہیں۔ اس لیے انہوں نے امریکہ سے بات کی، اور یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پہلی میٹنگ ہے، پہلی ملاقات ہے افغان طالبان کی، جب افغانستان کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے امریکہ کے درمیان، پہلی باضابطہ یہ ملاقات ہے۔ تو خود امیر خان متقی اور جن طالبان سے ہماری بات ہوئی ہے، تو وہ بہت ہی مطمئن تھے اس بات چیت سے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امیر خان متقی نے کہا کہ ہم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے، امریکہ پہ ہم نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی ملک بشمول امریکہ افغان حکومت یعنی طالبان حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا افغانستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں، ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کسی ملک کے حق میں نہیں ہوگا۔ یعنی ایک اہم پیش رفت ہے، اور جو بات میں جو آپ سے سننا چاہتا ہوں، اور نتائج کے بارے میں کتنے توقعات وابستہ کیے جا سکتے ہیں؟ جو بیان انہوں نے جاری کیا ہے، اس میں طالبان نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور امریکی وفد انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ افغانستان کی، افغان عوام کی تعاون جاری رکھیں گے، اور جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کے لیے فنڈ دیں گے، ویکسینز کے لیے فنڈ دیں گے۔ تو میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور خود بقول طالبان کے اور بقول مولوی امیر خان متقی کے، یہ دونوں فریقین طالبان اور امریکہ، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بات چیت آئندہ بھی ہوگی، اور نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملیں گے، لیکن دونوں مطمئن ہیں کہ یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے ملاقات کی، آمنے سامنے بیٹھے، ایک دوسرے کو سنا۔ یعنی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ سفارتی سطح پہ طالبان عبوری حکومت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے اور ایک اچھی پیش رفت ہے؟ ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن کچھ شرائط بھی ہیں، اور وہ شرائط یہ ہے کہ چونکہ جب 29 فروری 2020 کو دوحہ میں جب معاہدہ ہوا تھا، تو اس میں کچھ شرائط بھی تھی، اگرچہ امریکہ نے اس وقت ان کو تسلیم کیا تھا، کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ وہ شرائط یہ تھی کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی، اور یہ جو گورنمنٹ بنے گی تو اس میں تمام فریقین شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ ابھی طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ UN میں جو افغانستان کی سیٹ ہے وہ مل جائے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ سیٹ مل جاتی ہے تو جو ڈکلیریشن ہے، جو کمٹمنٹس کی ہے افغان گورنمنٹ نے، افغانستان نے UN میں، وہ خواتین کے حقوق ہے،
women وہ rights تمام وعدے پھر ان کو پورے بھی ماننا کرنے پڑیں ہوں گے. گے پھر. ٹھیک ایکسلنسی، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ شفیق احمد صاحب کے ساتھ پہلے ان سے بھی یہ ایک واقعاتی رپورٹنگ ہے، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک جرنلسٹ ہے اور اس موضوع کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. آپ سے کنکلوڈنگ ریمارک ضرور میں یہ جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے لوں گا، لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گا شفیق احمد صاحب سے کہ ان کا اس موضوع پہ کیا رائے ہے. شفیق صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا، آپ نے ان دو مہمانوں کی باتیں سن لی، ان کی رائے سے آپ واقف ہو چکے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو دوحہ میں اس وقت مذاکراتی عمل جاری ہے، امریکہ کے ساتھ 2 نشستیں افغان عبوری حکومت کا وفد کر چکی ہے اور اس کے بعد شاید EU کے ساتھ ایک نشست ہونے جا رہی ہے، آپ انقرہ میں موجود ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ملاقات کتنی اہم ہے اور جس طرح میں نے ان دونوں مہمانوں سے پوچھا کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ان دونوں نے پینلسٹ نے بتایا ہے، ایگزیکٹلی بالکل یہ کریکٹ انفارمیشن ہے، یہ بہت اہم ہے. اس کی امپورٹنس جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فوکس جو ہے وہ پیسوں پہ ہے، کہ پیسے جو ہے وہ 9.7 بلین جی، کچھ 9 ارب سے زائد کے اساسات جو منجمد ہے اس کی بات ہے بنیادی طور پہ. ہاں، اس کی جو مین بات یہ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں، دوحہ ایگریمنٹ میں ایک اور چیز تھی جو کہ یہ امپلیمنٹ نہیں کیا انہوں نے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کے بلیک لسٹ جو ہیں، جو کہ اب گورنمنٹ میں ہے، تقریباً 17 ان کے کیبنٹ کے ممبر شامل ہیں جو UN کی بلیک لسٹ میں بھی شامل ہیں. تو مطلب جو کمٹمنٹ تھی امریکہ کی، اگر ہم وہ دوحہ ایگریمنٹ دیکھیں تو ہم ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے کہ امریکہ طالبان کی حکومت کو مانے گا. جس طرح سیف صاحب نے کہا، ایگزیکٹلی یہ الفاظ ہیں کہ امریکہ اس کو تسلیم اسلامی امارات کو نہیں کرتا، یہ اس کے الفاظ ہیں اور وہ ریپیٹیشن کے ساتھ ہیں، ایک جگہ پہ نہیں ہے، جہاں جہاں طالبان کا ذکر ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے ٹو میک شیور کہ US از ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ ایز اے گورنمنٹ. تو ہم اس پہ نہیں جاتے. میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو بات چیت ہوئی ہے، امریکہ اس کو لنک کر رہا ہے، جو پیسے ہیں وہ لنک کر رہا ہے پولیٹیکل اور اس کے ساتھ، کہ جی شرائط کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. طالبان چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی شرائط نہ لگائی جائے، وہ افغان حکومت کے پیسے ہیں، وہ افغان عوام کے پیسے ہیں، اس کا تعلق طالبان سے نہیں ہے، نہ ہی پچھلی گورنمنٹ سے تھا. یہ وہ پیسے ہیں کہ جو کہ ریونیو اور ٹیکسز کلیکشن کے تھرو ہوئے، اور یہ اس کے پیسے ہیں جو امریکن بینکس میں رکھے گئے ہیں. لہذا اس کو انفریز کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. یہ مین پوائنٹ میرا جو خیال ہے کہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے، اور جو کہ ایک سٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ ان کے بھی سٹیٹمنٹ بڑی پازیٹیو ہے کہ بہت میچور ڈسکشن ہوئی ہے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میچور لفظ استعمال ہوا ہے. لہٰذا جو میں سمجھتا ہوں کہ ریکگنائز کرنا ڈیفینیٹلی طالبان ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس کو امریکہ ریکگنائز کرے گا، یا بہت سے ممالک جو ویسٹ کے ہیں جو کہ جنہوں نے ان کے خلاف فزیکل ملٹری آپریشن کیا ہے، جس میں UK شامل ہے، فرانس شامل ہے، آسٹریلیا شامل ہے. یہ وہ ممالک ہیں، ان سے طالبان ایکسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن وہ ایکسپیکٹ ضرور کرتا ہے کہ قطر، پاکستان، ایران، رشیا اور دیگر جو ممالک ہیں اسلامی، جو اس کے گوانڈی جو ہمسائے ممالک ہیں، وہ ان کو تسلیم کرے. لیکن جو یہاں پر جو قطر میں جو بات ہوئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک تو پیسوں کی بات ہوئی ہوگی، اور دوسری جو کہ یونائٹڈ نیشن کی جو بلیک لسٹ ہے جس میں طالبان کے کیبنٹ کے 17 ممبر شامل ہیں، تو اس کو ختم کرنے کی بات ہوئی ہوگی. چونکہ اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ 17 جو ان کے کیبنٹ کے ممبر ہیں، جو منیمم ان کی ٹریول پہ پابندی ہے، اور ان کے جو پیسے ہیں یا ان کی جو اور موومنٹ ہے اس پہ بہت سی پابندیاں ہیں. لہٰذا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے ٹو آپریٹ ایز اے گورنمنٹ. لہٰذا اس میں جو مین نقطہ ہوگا وہ ان کے نام کو بلیک لسٹ سے ختم کرنا بھی شامل ہے. ٹھیک. بہت ہی بنیادی نکات کی جانب آپ نے شفیق احمد صاحب اشارہ کیا. میں چاہوں گا ایکسلنسی ایمبیسڈر صاحب آپ سے ہی اس پہ
واقعات تو آپ کے سامنے ان تینوں مہمانوں نے بہت وضاحت کے ساتھ رکھ دیے ہیں. آپ سے ایک سفارتی بیک گراؤنڈ جو آپ کا ہے، اس سے میں آپ سے یہ رائے جاننا چاہوں گا کہ کتنی ایک اہم سفارتی سرگرمی ہو سکتی ہے ایک، اور دوسرا اس کی کامیابی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیجئے گا اپنے تجربے کی بنیاد پہ. اگر امریکہ بلیک لسٹ ختم نہیں کرتا، طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ عبوری حکومت کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس سے بھی بڑھ کے 9 ارب روپے کے منجمد اثاثے بھی جاری نہیں کرتا یا اس میں مدد نہیں فراہم کرتا، تو ایسے میں یہ مذاکرات ان کی اہمیت کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ شکریہ صافی صاحب. دیکھیے ہمارے دوستوں نے بڑی وضاحت سے بتایا صورتحال کا، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ان تینوں دوستوں نے ٹھیک وضاحت کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جب کسی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ دو فریقین بیٹھتے ہیں اور وہ ایک چیز ایگری کرتے ہیں، تو ڈپلومیسی میں کچھ خاص قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، یقین دہانیاں دلائی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ اگری کریں گے، ان چیزوں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو ڈپلومیٹک جارگنز اور ڈپلومیٹک آپ کی ہے نا جو لینگویج ہے، اس کا پریکٹیکل لیول پہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب تک کوئی چیز طے ہو جائے اور اس کے بعد سگنیچر ہو جائیں، جس طرح دوحہ اگریمنٹ ہوا تھا جو پہلا ہوا تھا، سگنیچر ہو جائیں تو اس وقت بات بنتی ہے جی کہ ان دونوں فریقین نے ان باتوں پہ اتفاق رائے سے بات کی اور یہ سائن کیے. تیسرا مرحلہ، اس ریٹن اگریمنٹ سے بھی آپ انحراف کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا. ہم نے کتنی دفعہ دیکھا کہ امریکہ نے کہا کہ جی ہم انخلا کر رہے ہیں، یہ ڈیٹ وہ ڈیٹ، اور آخری اگر آپ کو یاد ہو کہ 1 مئی کی ڈیٹ تھی جس پہ کہ انہوں نے کہا کہ جی جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی زبانی کلامی یقین دہانیاں اور اس کے بعد کاغذ کا سائن ہونا، وہ بھی کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں ہے کہ جی کام ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت آپ نے دیکھنا ہے کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے، کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے؟ پہلا سوال. میرا جواب ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس کو ہونا چاہیے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. وہ اس پوزیشن میں ہے، وہ اتنا کمٹ ہو چکا ہے. دیکھیے 20 سال کا اس کو غصہ اتارنا ہے، 20 سال کی اس کی توہین ہوئی ہے، 20 اس کے جرنیلوں نے جو اب یعنی یہ جو سینٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا یہاں غلطی ہوئی، یہاں غلطی ہوئی، یہاں. اب انہوں نے اس کا کچھ تو کرنا ہے نا. ایک دم سے آپ اس سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ کہے جی اچھا جی 9-10 بلین یہ ہیں فریز ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ اگر انہوں نے انفریز کرنے تھے صافی صاحب تو انہوں نے فریز ہی کیوں کیے تھے؟ اور دوسری بات جو آپ نے ابھی کی کہ جی وہ افغانیوں کے پیسے ہیں، افغانیوں کے تو پیسے ہیں، لیکن کس حکومت کو دیے جائیں گے؟ وہی حکومت جس کو کہ ہم تسلیم نہیں کر رہے. دیکھیے اس وقت ہمیں پریکٹیکل ہو کے سوچنا ہے، اور میری تمام دوستوں سے اور تمام جو دیکھنے سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. مجھے سب سے پہلے اپنے پاکستان کا ہے. افغانی ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، طالبان کے ساتھ ہماری یاد اللہ ہے، منظور ہے. اس میں اتنا نہ بڑھ جائیں مور لائل دین دا کنگ کہ ہمیں اپنی مصیبت پڑ جائے، جس کی کہ ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو. سینٹ میں جو اس وقت ایک بل آیا ہے جو کہ یعنی ریپبلکنز نے پیش کیا ہے، جس میں ان ممالک پہ جو کہ طالبان کے حامی یا طالبان کے سپورٹر تھے ان پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں. میرے نزدیک یہ زیادہ اہم بات ہے. تو اس میں ابھی آپ بات کریں گے پرائم منسٹر کے اس انٹرویو کی تو بات چلے گی. انہوں نے بڑی وضاحت سے ان سارے سوالوں کا جواب دیا. ٹھیک. بیرسٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ شفیق صاحب سے میں ایک آخری کوسچن ان کے سامنے ان سے میں معلوم کر لوں، ان کا تجزیہ لے لوں. جس طرح ایکسلنسی ایمبیسڈر صاحب نے اشارہ کیا کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مڈل ایسٹ آئی کو جو ایک امپورٹنٹ انٹرویو دیا جس پہ دنیا بھر میں اس وقت بحث مباحثہ جاری ہے، شاید آپ نے بھی اس انٹرویو کا کچھ حصہ تفصیلات آپ کے پاس ضرور ہوں گی. ایک جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ داعش کا جو مسئلہ ہے، ایک تو ایک جرنل جو عبوری حکومت کے تسلیم ہونے کا مسئلہ ہے اس پہ تو آپ نے بھی بات کی اور ہمارے تینوں مہمانوں نے بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. جو داعش کا مسئلہ ہے شفیق صاحب، آپ حال ہی
میں کابل سے واپس انقرہ پہنچے ہیں، وہ کتنا سنگین مسئلہ ہے افغانستان کے اندرونی سلامتی کے لیے، اور اس سے بڑھ کے جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی مفاد کو سب سے مقدم رکھنا ہوگا۔ اس تناظر میں عمران خان صاحب نے جو مڈل ایسٹ آئی کو جو انٹرویو میں بتایا کہ طالبان ایک بہترین آپشن ہے داعش سے نمٹنے کے لیے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں شفیق صاحب؟ دیکھیں، داعش ایک بوگس جہاد لڑ رہا ہے اسلام کے نام پہ، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور جس نے بنایا ہے، میں کیا بتاؤں، کوئی بندہ ذی شعور گوگل کر لے، بنانے والے بھی سب کو پتا ہے کہ داعش کو کیوں بنایا گیا اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا، اور پھر یہ افغانستان کیسے آیا۔ وہ ہیلی کاپٹروں کا ذکر سب کو پتا ہے، کہ کوئی گوگل کرنا چاہے تو بس لکھے کہ ہیلی کاپٹر پہ لایا گیا افغانستان۔ دس از ریئلی انفارچونیٹ، لیکن الحمدللہ داعش جو ہے بہت حد تک ختم ہوئی ہے۔ طالبان نے ان کو کنٹرول کیا۔ شروع میں یہ مختلف جگہ پہ پھیلے ہوئے تھے، ہلمند سے لے کر کندہار تک، اور وہاں پہ ان کو شکست ہوئی ہے بہت بری طرح سے۔ اب وہ کنفائن ہیں ایک دو صوبوں تک، اور میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اتنے منظم ہیں کہ داعش کو شکست دے دیں گے۔ لیکن شفیق صاحب قطع کلامی کی معافی، جو قندوز میں واقع ہوا وہ نارتھ میں ہے، تاجکستان کے سرحد کے قریب واقع ہوا۔ پہلے آپ کی بات سے مجھے بالکل اتفاق ہے کہ 2020 سے ابھی تک 80 جو حملے ہوئے تھے وہ خوست، کنڑ اور آس پاس کے علاقے میں ہوئے، لیکن جب سب سے جو خوفناک واقعہ ہوا ہے جس میں تقریباً غیر سرکاری سطح پر 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، وہ قندوز میں ہوا ہے۔ تو اس بات پہ پھر کس طرح، کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ داعش صرف ایک خاص علاقے تک محدود ہے افغانستان میں؟ دیکھیں، اکا دکا جس طرح یہ موومنٹ کرتے ہیں وہ موومنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن میں بیسس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ زیادہ بیس کرتے ہیں۔ مطلب ایک آدمی کو اگر آپ کسی مشن پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ قندوز جا کے کوئی حملہ کرے تو وہ انڈیویجول ایک ہے، ادروائز دے آر کنفائنڈ ٹو ٹو پلیسز، ون از ننگرہار اینڈ ون از کنڑ، جو میری انفارمیشن ہے۔ لہٰذا وہ جو بہت زیادہ سپریڈ تھا اس کا، وہ سپریڈ ہو کے کنفائن ہے۔ دوسری جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے اکا دکا واقعات وہ کابل تک بھی کریں گے، وہ قندوز میں بھی کریں گے، وہ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں، اور طالبان نے اپنی سیکیورٹی بہتر بنائی ہے۔ لیکن دیکھیں طالبان اس طرح کے ٹرین سیکیورٹی فورس نہیں ہے، ٹرین سیکیورٹی فورس نہیں ہے، لہٰذا ان کو تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا۔ یعنی اگر میں کنکلوڈ کروں آپ کے ریمارکس کو کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو سٹانس لیا ہے بین الاقوامی میڈیا سے آج جو گفتگو کی ہے کہ داعش سے نمٹنے کے لیے ایک بہترین آپشن یا مؤثر آپشن جو ہے اس وقت طالبان کی عبوری حکومت ہے۔ بہت شکریہ شفیق احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ انقرہ سے موجود رہے۔ ناظرین، مہمانوں کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن پروگرام ریاست میں اس وقت ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں۔ آپ پی ٹی وی نیوز دیکھیے گا۔ وہ نور ہے جس سے روشن ہے یہ جہاں، اسی لیے ورچوئل یونیورسٹی ہر پاکستانی کو دیتی ہے علم حاصل کرنے کی ہر سہولت، کبھی بھی کہیں بھی 24 گھنٹے تعلیم حاصل کرنے کی سہولت، انتہائی کم فیس اور اپنی ڈیٹ شیٹ بنانے کی آزادی، 7000 سے زائد اسکالرشپس، 200 سے زائد کیمپسز میں ہر وقت تعلیمی رسائی، 80 سے زائد پروگرامز، AGC ریکگنائزڈ ڈگریز۔ تو پھر آئیں مل کر بنائیں علم کی روشنی سے اپنا اور پاکستان کا کل روشن۔ ورلڈ کلاس ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ۔ گولیاں یہ گولیاں ہیں، گولیاں ہیں جی، یہ نہیں کہ خالی کاٹی سے کچھ لے، گولیاں بھی چلائیے۔
The violence which is being commanded by Modi, more than 500 farmers have died and we have list of that. جی ویلکم بیک. آج ریاست میں ہم بات کر رہے ہیں دوحہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں طالبان اور امریکہ کے درمیان. وزیر اعظم عمران خان کا امپورٹنٹ انٹرویو سامنے آیا ہے مڈل ایسٹ آئی کے ساتھ اور افغانستان کی داخلی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب، وزیر اعظم عمران خان کا جو انٹرویو ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اس میں جو عمران خان صاحب، جس طرح میں نے پہلے شفیق احمد صاحب کے سامنے بھی کوشچن رکھا کہ داعش ایک مسئلہ ہے، دنیا تسلیم کر رہی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ داعش بنی کس طرح یا وہاں پہ ان کا انفلوئنس کس طرح بڑا، ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک مسئلہ وہاں پہ موجود ہے. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے واقعی واحد آپشن دنیا کے پاس طالبان کی عبوری حکومت کو مضبوط کرنا ہی باقی بچا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب کے انٹرویو میں جو انہوں نے سب سے اہم بات کی وہ یہ کی تھی کہ افغانستان میں اس وقت ایک خلا کی صورتحال خلا پیدا ہو چکا ہے اور اس خلا کو داعش جو ہے اس میں گھسنے کی کوشش کر رہی. یعنی داعش کی جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس ویکیوم کی وجہ سے ہیں جو افغانستان میں گورننس کا نظام ختم ہو جانے کے بعد پیدا ہوئیں، اور ان کو بہترین انداز میں ٹیکل کرنا طالبان ہی کے بس میں ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں، میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ واقعی اس وقت افغانستان میں اگر کسی کے پاس بندوق کی طاقت ہے اور افرادی قوت ہے منظم انداز میں تو وہ اس وقت طالبان ہی ہیں. اور طالبان ایک اور بھی ان کا فائدہ یہ ہے کہ جو بیانیہ ہے جو داعش کا جو اسلام اور جہاد کی بات کرتے ہیں تو طالبان اس بیانیے کو بہتر انداز میں کاؤنٹر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل سائنس کی بھی ایک کا اصول ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہوتا ہے، نظام ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کو فل وہی گروپ کرتا ہے جو زیادہ منظم ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن کو اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد، امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد وہاں جو ویکیوم پیدا ہوا اس میں مختلف گروہ جو ہیں ان میں ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے. داعش از ون آف دوز گروپس. اب میں اس لیے داعش کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا. جو آپ نے شفیق صاحب سے بھی پوچھا اور مشتاق صاحب سے بھی آپ نے بات کی، دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ داعش ایک دہشت پسند اور دہشت گرد تنظیم ہے. شریف بیسیونی ایک بہت مشہور ٹیررزم کا اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹیررزم از the cheap man's war, sorry the weak man's war, it's a cheap way of fighting. سستا طریقہ ہے اور غریب آدمی اور کمزور آدمی کا طریقہ کار ہے. میرے خیال میں داعش اتنی بھی منظم نہیں ہے جتنا ہم اس سے خوف کر رہے ہیں کہ وہ شاید افغانستان میں کوئی بہت بڑا وہ کر سکیں. میرے خیال میں داعش کی زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے، جو میں نے تھوڑا بہت ان کے بارے میں دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ میرے خیال میں 2-3 ہزار سے زیادہ ان کے شاید ایکٹیو ورکر. لیکن صاحب یہی 10-12 ہزار آخر میں ملا عمر صاحب کی قیادت میں طالبان بچے تھے، انہوں نے ایک گوریلا وار کے ذریعے امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دینے پہ مجبور کی. صافی صاحب میں ایک پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں. میں نے جو ویکیوم کی بات کی جو وزیر اعظم صاحب نے ببلین انٹرویو میں کی، اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن ان کی یہ جو دھماکہ کرنا، خود کچھ دھماکے کرنا، بم وغیرہ کرنا، پھاڑنا، یہ زیادہ افیکٹو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ایک تو اس وقت ساری دنیا کی نظریں طالبان کی اوپر ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور اس وقت ہم طالبان کی خوبیوں سے زیادہ ان کی خامیوں کو اجاگر کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو افغانستان میں انسٹیبلٹی چاہتے ہیں، جس میں بشمول امریکہ، بشمول انڈیا، سب سے بڑا ریجنل جو سب سے بڑا سپوائلر ہے اس وقت افغانستان کے لیے وہ انڈیا ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو طالبان کی حکومت کے کسی نہ کسی طرح مخالف ہیں، چاہے وہ داعش ہے، چاہے وہ فارمر گورنمنٹ کے وہ لوگ ہیں جن کو اس سے پہلے خاد اور این ڈی ایس جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا تھا. آج وہ اس وقت شکل تبدیل ہو گئی، پراکسی وہی ہے. مشتاق صاحب، بیرسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ داعش تنظیم کی شکل میں تو موجود نہیں ہے لیکن ایک بڑا خطرہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑا خطرہ ثابت کر بھی دیا. قندوز کے واقعے کے بعد اگر کسی کو اس میں شک و شبہ باقی تھا تو بھی ختم ہو گیا. ایک تو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں طالبان کی حکومت کو انوالو کر کے یا طالبان عبوری حکومت کے ذریعے داعش کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے، اس کو آپ افغانستان کی تناظر میں کس حد تک فیزیبل ایک آپشن یا ایک تجویز تصور کر سکتے ہیں؟
یہ جو بات کی نا بیرسٹر صاحب نے، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے ہیں اس وقت افغان طالبان سمجھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے، اور پہلے بھی یہ پروجیکٹ لانچ ہوئی تھی ان کے خلاف، ان کو کمزور کرنے کے لیے، اور اب بھی ان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے طالبان کو وہ یہی ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے گی ان کے تمام مخالفین کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جو پچھلی گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ، اور ایکسٹرنل پاورز، کچھ ممالک کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یہ ممالک چاہتے ہیں کہ تنظیم مضبوط ہو، ان کے پاس سوسائڈ بمبرز ہیں، وہ مذہب کا کارڈ بورڈ ایفیکٹولی استعمال کر رہے ہیں، تو اس لیے سب سے جو خطرہ ہے افغان طالبان کو، ان کو داعش سے ہیں۔ اور وہ اس لیے ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ چند سال پہلے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ داعش بڑی منظم ہو چکی تھی افغانستان میں، اسپیشلی یہ ایسٹرن افغانستان میں، ننگرہار میں، کنڑ میں، نورستان میں، اور پھر یہ گئی تھی کابل تک۔ تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ افغان طالبان نے امریکہ کے خلاف سارے آپریشنز روکے تھے، معطل کر ان دیا کا سارا فوکس داعش کے اوپر تھا، داعش کے اوپر۔ اور پھر زابل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہاں، کتنی بڑی انہوں نے بڑی لوگوں کو لڑائی مارا، ہوئی تھی، ان کو پکڑا۔ اس وقت جو میری معلومات ہے افغان طالبان کا سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ داعش کے اوپر ہے، اور انہوں نے اسپیشل ٹیمز بنائے ہیں انٹیلیجنس کے، ملیٹنٹس کے، اور انہوں نے بھیجے ہیں کنڑ اور نورستان۔ لیکن سب سے جو خطرہ ہے خود افغان طالبان کو یہی ہے کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ وہاں پہ اہل حدیث جی ہاں، سلفیز پہلے سے تھے، بالکل، اور شیخ جمیل الرحمان صاحب اور جو تھے، یہی ہماری سرحدی پٹی کے قریب ان کا قریب تھے، زیادہ باجوڑ میں کنڑ اور مدرسہ تھا ان خوست اور کا، باجوڑ کے آس پاس باجوڑ کے میں علاقے۔ تھا، پشاور میں تھا، جی اور شیخ جمیل الرحمان صاحب کے بہت زیادہ پیروکار تھے، ہاں۔ فالورز ہیں۔ یہ جو عرب تھے یہ پہلے ان کے پاس آتے تھے، جی ہاں، اور جو سخت سزائیں ہیں شریعت کے مطابق یہ انہوں نے شروع کی تھی کنڑ میں، پھر بعد میں طالبان ایمرج ہوئے، پھر عرب ان کے ساتھ مل گئے، تو اس وقت بہت سارے طالبان، یعنی آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ داعش کی جڑیں جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں، اور اگر ان کا رستہ نہیں روکا گیا تو ایک بہت بڑا خطرہ جڑیں ثابت ہو تو سکتا پرانی نہیں ہے، لوگ بہت پرانے ہیں سوچ سلفیز، جو لیکن اب فکر وہ ہے۔ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ ٹھیک ہمارے ساتھ اس وقت لندن سے موجود ہے ممتاز صحافی ہے، افغانستان کی صورتحال کو کافی بہتر سمجھتے ہیں، اور حال ہی میں وہ افغانستان بھی گئے تھے، وہاں سے ان کی ہم رپورٹنگ سے، ان کی تجزیوں سے، ان کے تجربے سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس وقت لندن میں موجود ہے عادل شاہ زیب صاحب۔ ہم جاننا چاہیں گے، امبیسڈر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کو بھی پروگرام میں شامل کر لیں۔ عادل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رشید صاحب، تھینک یو۔ عادل صاحب، ہم ڈسکس کر رہے ہیں وزیر اعظم کا ایک تازہ انٹرویو، آپ نے بھی شاید اس کو کور کیا ہوگا، جو مڈل ایسٹ آئی کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے، افغانستان کی صورتحال فوکس تھا وزیر اعظم کا اس انٹرویو کے دوران بھی۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، عمران خان صاحب نے کچھ تجاویز دی ہے، کچھ اپنا تجربہ بیان کیا ہے، ریاست پاکستان کی ایک سمت واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کے بارے میں پاکستان کیا سوچ رہا ہے، یا کیا کر سکتا ہے، یا کیا کر رہا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے گا عمران خان صاحب نے جو آپشن سامنے رکھے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ایک انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے، وہ کتنے مناسب تھے اور کتنے فیزیبل تھے؟ دیکھیں صافی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بطور ریاست پہلے تو ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوگا، اور اس وقت دنیا ہمیں جس نظر سے دیکھ رہی ہے اس کو ذہن نشین کرتے ہوئے ہی افغان طالبان کی ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں طالبان کی اپنی گورنمنٹ ہے، اپنا فارن منسٹر ہے، جی، اور ہمیں اتنا اوپنلی پبلکلی ان کا کیس نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ ایک ڈیفرنٹ نیریٹو بلٹ ہو رہا ہے ویسٹرن کیپٹلز میں، جس میں اسکیپ گوٹنگ پاکستان کی ہونے جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو 3 سے 4 ویک اور میں ان تلخ تجربات سے ہم ماضی میں گزر چکے ہیں، جی ان سے گزر چکے ہیں، تو وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں طالبان پر آپ کا انفلوئنس ہے، ہماری شکست آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ساری ہوئی ہے۔ اب پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ہمیں 2600 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے ہم شیئر کرتے ہیں طالبان کے ساتھ، تو طالبان اگر انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ طالبان ہو یا انٹرنیشنلی ریکگنائز طالبان ہو، ہماری مجبوری ہے ان کے ساتھ کام کرنا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے۔ ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ امریکہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، آئی ایم ایف میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، فیٹف میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے،
ویسٹرن کیپٹلز میں سینکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ہم اپنے کول و فیل سے کم از کم یہ پروف کریں کہ جی وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو. وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک گورنمنٹ آ چکی ہے طالبان کی, وہ خود سے جو کر رہے ہیں وہ ہم کریں. جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کی بات ہے, دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے اس سے پہلے بی بی سی کو جو انٹرویو دیا, میرے خیال میں 90% وہ بالکل ایک جو ایک ریاستی وزیر اعظم مطلب اس کے طور پر جو جس طرح ایک اسٹیٹس مین ہوتا ہے اس طرح سے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آئے تھے, لیکن وہ 8-9-10% پھر ایسی باتیں اس میں کر دیتے ہیں کہ وہ فوکس دنیا کا اسی 10% پہ رہ جاتا ہے. تو آئی تھنک عادل صاحب, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں چاہوں گا کہ آپ سنیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم ثاقب صاحب, سینئر سفارتکار ہیں اور ان کا بہت وسیع تجربہ ہے. چونکہ آپ لندن میں موجود ہیں تو ایمبیسڈر صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ جو وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو ہم میں سے بیٹھے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں نے ان کو کمپلیٹ نہیں سنا ہوگا, اور دیکھنے والوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جس انٹرویو پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ نے بہت قریب سے اس انٹرویو کو دیکھا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اس پہ ورک کر کے آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کا لب لباب ہمیں بتا دیں کہ دراصل وزیر اعظم صاحب نے مڈل ایسٹ آئی کو بتایا کیا ہے. تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا پھر اس سلسلے میں, جی اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو یہ پورے ایکس کا احاطہ کریں اور آپ کے دیکھنے سننے والے جو ہیں ان سب کو پتہ لگے, کیونکہ میرے خیال میں پرائم منسٹر نے یہ جو انٹرویو دیا ہے مڈل ایسٹ آئی کو, یہ پاکستان کی پوری فارن پالیسی اس میں موجود ہے, اور میں ابھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں, یہ جو دوستوں نے خاص طور پہ یوسف زئی صاحب نے بڑی کمال کی باتیں کی ہیں. آپ نے جو سوال کیا تھا نا کہ داعش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طالبان سے سب سے زیادہ جو ہے وہ کوئی اور وہاں پہ فریق موجود نہیں ہے, اس پہ ایک دو یعنی جملے کہنا چاہوں گا. 20 سال آپ وہاں پہ رہے, آپ کو نہیں پتہ لگا داعش کیا ہے؟ 20 سال کے بعد آپ کو اچانک خیال آتا ہے کہ یہاں پہ داعش آ جائے گی یا آ گئی ہے, اور بہت بڑا خطرہ ہے. اچھا, نمبر 2 کہ آپ یہ میرا خیال ہے کوئی 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے, یہ سیکریٹری جو اینٹنی بلنکن ہیں انہوں نے جرمنی میں ایک بڑی یعنی اہم میٹنگ کی تھی. اس میں انہوں نے 2-3 باتیں بتائی تھیں کہ اب ٹیررزم کا جہاں تک تعلق ہے وہ افغانستان میں ہمارا اتنا کنسرن نہیں ہے, ہمارا کنسرن ہے ساحل کی طرف, ہمارا کنسرن ہے موزمبیق کی طرف, ہمارا کنسرن دوبارہ سے ہے عراق اور سیریا کی طرف. اور اس کے لیے انہوں نے $450 سے زیادہ ملین ڈالر یعنی گرم پانیوں کی پرانی کہانی دہرائی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ, میں اس میں سے کیا سمجھاؤں داعش والی بات سے, کہ ابھی انہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے کہ آپ ہمیں گارنٹی دیجئے, چھوٹی بچیوں کو سکول میں بھیجیں, ہیومن رائٹس کی یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, تمام لوگوں کو معاف کریں وغیرہ وغیرہ, انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. یہ وہ ساری شرائط ہیں جو کہ کسی وجہ سے اگر طالبان نے پوری بھی کر لیں اس کے بعد نئی شرائط آئیں گی. اب آتے ہیں پرائم منسٹر کے انٹرویو کی ڈوم اور تو ویسے ہی پرانی عادت ہے الحمدللہ, وہ تو اب سے شروع ہو گیا, وہ تو شروع ہو گیا. اچھا, ہمارے پرائم منسٹر نے یہ جو آج ایک انٹرویو دیا ہے, یہ بحیثیت ڈپلومیٹ کے اگر میں دیکھوں تو اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ جی آپ کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس وقت کی فارن پالیسی کیا ہے, تو وہ ساری کی ساری پرائم منسٹر نے بتائی ہے. شروع ہو جائیے ساؤتھ ایشیا سے, اس کے جیو اکنامکس, جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل تمام ایسپیکٹس کو انہوں نے کور کیا ہے افغانستان کو سینٹر میں رکھ کے. اور طالبان کی انہوں نے پھر سے ایک دفعہ سے کہا ہے کہ ان کی بات سن لیں, یہ مر جائیں گے, یہ اس وقت ٹھنڈ آ رہی ہے اور اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں, پیسے کے مسائل ہیں, انسانی بحران وغیرہ. دوسرا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, اصل میں کشمیر ان کا ایک بہت پسندیدہ ٹاپک ہے جو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے, پاک انڈیا ریلیشنز پہ بات کرتے ہوئے کشمیر کے بارے میں انہوں نے ایک دفعہ پھر سے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ 2 نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان ہے, ذرا دھیان رکھیے گا, فلیش پوائنٹ ہے. اور اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس سے مجھے ایسے لگا کہ شاید اسلام آباد میں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں سلائٹلی چینج ہے. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کو پرائم منسٹر نے کہا کہ کشمیر کو ان کے ڈیموکریٹک رائٹس دیں, اور انہوں نے ساتھ میں انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بھی بات کی جو میرے لیے تھوڑا سا اچھا. اس کے بعد انہوں نے چائنا کی بات کی, اس کی دوستی کی بات کی, امریکہ سے تعلقات کی بات کی. ایک شرارتی سوال جو ہے وہ ان دونوں میں سے ایک نے کیا, وہ میں چاہوں گا کہ بڑا ضروری ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے پرائم منسٹر نے ہینڈل کیا.
انہوں نے پوچھا، ایک نے پوچھا کہ جی آپ کو اس نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فون نہیں کیا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو اس پہ بڑے چرچے ہو رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے کہا جی میری ابھی بات نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی اس میں میرے فارن منسٹر نے بات کی وغیرہ وغیرہ، ورکنگ لیول پہ بات ہوئی. اس کے بعد انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا لیکن آپ تو اتنے اہم ملک ہیں ساؤتھ ایشیا میں، افغانستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ کو انہوں نے بات ہی نہیں کی. اس کے جواب میں انہوں نے ایک تفصیل سے اس کو یعنی موقع مناسب جانتے ہوئے طالبان کے بارے میں سارا کچھ انہوں نے اس کو بتا دیا. یہ شرارتی سوال تھا اور وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک طرح سے چاہتے ہیں کہ ہاں. ایک اور چینج تھا اگر آپ کو یاد ہو تو بیسس کے بارے میں کہ بیسس دیں گے کہ نہیں دیں گے، تو پرائم منسٹر ایک طویل انٹرویو تھا جو آپ نے بنیادی نکات ہمارے سامنے آخری بات اس وقت آخری کہ اس میں انہوں نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اس دفعہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ امریکہ کو بیسس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس سے مجھے لگا کہ چینجز آ رہے ہیں. ڈپلومیٹکلی آپ ایک بہتر انٹرویو اس کو آپ تصور کر رہے ہیں. بس بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. افغانستان کی اندرونی صورتحال، ہم تو پاکستان کی تناظر میں اب بات کر رہے تھے یا انٹرنیشنل تناظر میں بات کر رہے تھے. وہاں پہ جس کی جانب عمران خان صاحب نے بھی اشارہ کیا اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں افغانستان کی صورتحال کو، انسانی مسئلہ تو وہاں پہ موجود ہے. موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے اور وہاں پہ بلکہ شدت بھی کئی شمال کی جانب وہاں پہ موسم میں شدت بھی آ چکی ہے. اندرونی صورتحال اگر امریکہ، جس طرح ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ امریکہ کے اپنے مقاصد ہے، اپنے سٹیکس ہے اور امریکہ عبوری حکومت کو نہیں مانتی، دنیا نہیں مانتی، پاکستان بھی خاموش ہے، پڑوسی ممالک بھی خاموش ہے، عبوری حکومت کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، انجام کیا ہوگا؟ داعش کا خدشہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اندرونی طور پہ طالبان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال کچھ نہ کچھ انسانی نقطۂ نظر سے یا انسانی بحران کی نقطۂ نظر سے کنٹرول میں آئے؟ دیکھیں افغانستان میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑے ہیومینیٹیرین کرائسس کا سامنا ہے اور یہ مزید پیچیدہ اور گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. خاص طور پر اب سردیوں کا موسم آ رہا ہے جس میں افغانستان میں برف باری بھی ہوتی ہے اور چونکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ سڑکیں اور کمیونیکیشن کا نظام بھی وہ نہیں ہے، فیسلٹیز بھی نہیں ہے، تو یقیناً عوام پر اس کا بوجھ پڑے گا اور جب عوام پہ بوجھ پڑے گا تو اس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ طالبان کے اگینسٹ آ سکتا ہے پولیٹیکل اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ باقی ممالک کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چونکہ ہم ان کے پڑوسی ملک ہیں، ان پر ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ ہم افغان عوام کی ہیومینیٹیرین امداد کریں تاکہ ان کو خوراک، ان کو سردی سے بچاؤ، علاج اور جو بنیادی انسانی ضرورت کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کی پوری ہوں. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے ایک تشویش کا باعث ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے سردیوں کے موسم میں، دیکھیں افغانستان کی کا طریقہ کار ہسٹوریکلی یہ رہا ہے کہ سردیوں کے موسم میں جنگ نہیں ہوتی. مجاہدین کے زمانے سے یہ کہانی چلی آ رہی ہے کہ لوگ ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو اکتوبر سے یا نومبر سے لے کر مارچ تک کا ٹائم ہے، یہ تو تقریباً میرے خیال میں یہ اکا دکا دہشت گردانہ سرگرمی ادھر ادھر بم دھماکوں کے علاوہ شاید فل فلیج کوئی پرابلم نہ آئے. لیکن جب سردیوں کا موسم ختم ہوگا اور سپرنگ کا سیزن شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس دوران مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے. انسانی بنیادوں پہ ہمیں طالبان. لیکن اس میں ایک پوائنٹ میں بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتا کہ یہ جو انسانی حقوق کی رٹ لگائی ہوئی ہے دنیا نے، شاہ زیب خانزادہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا، میں یہ عادل شاہ زیب سوری میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ تر منافقت پر ہے کیونکہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہیومن رائٹس کے ایشو کو بطور پریشر ٹیکٹک استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں امریکہ کی منافقت کو یا ویسٹ کی منافقت کو، میں کہوں گا کہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے طالبان کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے لیا ہے اور امریکہ جو 20 سال تک کرتا ہے اس کو اگنور کیا. بالکل دغلی پالیسی ہے مغرب کی. مشتاق بھائی آپ کی طرف میں ضرور آؤں گا لیکن میں چاہوں گا کہ آخری ریمارکس میں لے لوں عادل بھائی سے لندن سے. عادل بھائی، آپ نے یہ جو انسانی بحران کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں یا جو طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، ان کی لیجیٹیمیسی کا جو مسئلہ ہے، ریکگنیشن کا مسئلہ ہے، کوئکلی ہمیں بتائیے گا کہ کیا کر سکتے ہیں طالبان اور طالبان کی جو ہمدرد ہمسایہ ممالک ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس وقت صافی صاحب بڑا مسئلہ جو افغانستان میں ہیومینیٹیرین تو ہے ہی ہے، لیکن اکنامک گورننس جو ہے نا وہ بالکل ایک ٹکنگ بام ہے. وہ جتنی تیزی سے وہاں پہ سچویشن بگڑ رہی ہے تو ایک دفعہ اگر وہ کولیپس کر گیا
تو پھر اگر سارے خطے کے ممالک اکٹھے مل کے بھی اس کو اٹھانا چاہیں تو وہ بڑا مشکل ہوگا. بینکنگ سسٹم وہاں پہ دیکھیں بالکل کیش فلو نہ ہونے کے برابر ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو طالبان کو انکلوسیو، جو اصل معنوں میں انکلوسیو گورنمنٹ ہے، تو ایٹ لیسٹ 4-5 ایسے لوگ شامل کیے جانے چاہیے جو کہ دنیا ان کو مانے کہ ہاں واقعی اس کو اب ایک انکلوسیو گورنمنٹ ایک ہو چکی ہے. دوسرا دیکھیں، جو بچوں کی تعلیم ہے یا جو خواتین کے حقوق ہیں، اس پر جب بھی طالبان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ ایبسولوٹلی دے آر ایبسولوٹلی کنونسڈ کہ ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ چیز دنیا کو ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ طالبان کا جو فوٹ سولجر ہے وہ ابھی بھی اس چینج کو تھوڑا سا ریزسٹ کر رہا ہے. تو آئی تھنک طالبان کو اس معاملے میں بھی لچک دکھانی، نہ صرف دکھانی ہوگی بلکہ کرنا پڑے گا. دنیا کو بھی بالکل آپ نے جو سمندر کو کوزی میں بند کر دیا، ان انکلوسیو حکومت بنانے اور اصل اس کے بنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. مشتاق صاحب، ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں طالبان کو کیا کرنا چاہیے جو ان کے ریکگنیشن کا مسئلہ حل ہو، اور انسانی وہاں پہ جو المیہ رونما ہونے کا خدا نہ کرے اس کی راہ روکی کس طرح جا سکتی ہے؟ کچھ ایشوز ان کے اندر بھی ہے. اصل میں وہ جو کہ جنگجو ہیں، فائٹرز ہیں، تو سارے لوگ جو اس کو ان کو عہدے ملے ہیں وہ فائٹرز ہیں، کمانڈرز ہیں. ان کے پاس پروفیشنل لوگ ہیں بہت کم ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی انہوں نے خواتین کو بلایا. ہوم منسٹری جس کے سربراہ سراج الدین حقانی ہیں، انہوں نے خواتین کو بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک، اور پریشر بہت زیادہ ہے کہ چونکہ جنگ کے زمانے میں انہوں نے وعدے کیے تھے. حکومت جو دنیا ان سے چاہتی ہے، مجھے مختصراً بتائیں کہ وہ اس پہ راضی ہو جائیں گے؟ گورنمنٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں. لیکن خود دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں اور مختلف ممالک کے وہاں پہ نمائندے ہیں، انہوں نے لوگ پلان کیے ہوئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ لے کے آئے. اصل میں جو اس وقت قابل لوگ ہیں، جو پروفیشنل لوگ ہیں، یا تو چلے گئے ہیں یا ہائیڈنگ میں ہیں یا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بتائیے گا مشتاق بھائی، آپ کا طالبان قیادت سے براہ راست رابطہ ہے، افغانستان کو بہت قریب سے جانتے ہیں، کیا ہوگا آنے والے دنوں میں افغانستان میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے ریجنل پاورز پہ، اور اسپیشلی جو بڑے پاورز ہیں، امریکہ، روس، مختلف جو ریجنل پاورز ہیں، اور اسپیشلی ویسٹ یورپ، کہ ان کا رجحان کس طرح رہتا ہے. اگر واقعی چاہتے ہیں صورتحال مبہم ہے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ مشتاق صاحب اور ایمبیسڈر صاحب، آپ سے بھی معذرت کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ جو ویڈیو لنک پہ موجود تھے عادل شاذیب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. موضوع بہت وسیع تھا اور ہمارا جی چاہ رہا تھا کہ اس پہ مزید بھی بات کریں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.